الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وحلاه بالنطق والكلام والصلاة والسلام على سيد الأنام وأصحابه الكرام فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرات سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ یاد رہے یہ بات، ایک ہے رسالت اور ایک ہے مقصد رسالت، ایک ہے نبوت اور ایک ہے مقصد نبوت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رسول بن کر کے تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کو اظہار رسالت جو ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوا ہے۔ 40 سال سے قبل تو آپ کو کوئی نبی نہیں کہتا ہے۔ رسول بن کر کے آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن 40 سال سے پہلے آپ کو کوئی رسول نہیں کہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے مطابق غار حرا کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑا سا پانی، ستو، اس طرح کی مشتمل چیزوں پر ایک مشکیزہ، تھوڑا سا توشے دان آپ رسول اکرم علیہ السلام کو پہنچا دیا کرتی ہیں۔ غرضے کہ ایک روز ایسا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوا۔ آپ علیہ السلام غار حرا کے اندر تشریف فرما ہیں۔ اچانک ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے یوں فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ قرآن کریم کی ابتدائی پہلی 5 آیتیں رسول پاک علیہ السلام پر حضرت جبریل امی علیہ السلام نے نازل فرمائیں۔ اللہ نے بذریعہ جبریل آپ کو یہ آیتیں عنایت فرمائیں۔ پیغمبر آخر الزماں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر آپ سے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ غرضے کہ یہ مرحلہ 3 مرتبہ پیش آیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے، ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ غرضے کہ جبریل علیہ السلام یہ 5 آیتیں آپ کو عنایت فرما کر کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آ کر کے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا، زملونی یا خدیجہ، زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑائیے، مجھے چادر اڑائیے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کپڑا آپ کو اڑا دیا۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ بتلائیے میرے پیارے شوہر کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ آج تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہیرا پہاڑی کے اندر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ مجھے تو لگتا ہے میری جان چلی جائے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے جواب دیا اور یہ فرمایا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کلا انک لتصل الرحمہ، آپ تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ تو بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، آپ تو ان کی کفالت میں کام آتے ہیں۔ غرضے کہ قرآن کریم کی ابتدائی پہلی 5 آیتیں اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہیں کہ تعلیم کس درجے ضروری چیز ہے۔
جبکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل کے حالات بھی اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تاج نبوت سے قبل بھی دنیا کا عجیب ماحول ہے۔ شراب نوشی اپنے عروج پر ہے، جوا، زنا کاری، غردے کے ہر عیب اپنے عروج پر ہے، شرک اور بت پرستی سے سارا معاشرہ چکنا چور ہے۔ تو اللہ کو تو پہلے چاہیے تھا کہ شرک جیسی منحوس چیز کو روکنے کے لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دینا چاہیے تھا۔ لوگوں کو برے کاموں سے روکنے کے لیے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس آیت کریمہ کو نازل فرما دینا چاہیے تھا، لیکن نانا رب تو علیم بذات الصدور ہے، وہ رب تو علام الغیوب ہے، اس کی ذات تو حکیم علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ لوگ جب پڑھیں گے، جب لوگ تعلیم حاصل کریں گے، انسانیت جب سبق پڑھے گی تو یہ تمام تر برائیاں ان کے اندر سے خود بخود نکل کر کے چلی جائے گی۔ غرضے کے قرآن کریم کی ابتدائی وحی کے اندر ساری دنیا کو یہ اعلان فرما دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ لوگوں تعلیم و تعلم ایک ایسی چیز ہے، تعلیم چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، انسان کو سرفرازی حاصل فرماتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہاں پر یہ بھی مترشح ہوتی ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ سب سے پہلے جو ذات اقدس رسول اللہ کی تعلیم کو لے کر، قرآن کریم کے اس پیغام کو لے کر اگر کوئی ذات رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے کھڑی ہوئی تو وہ ذات اقدس آپ کی اور ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے چلتی ہوں۔ سارا ماجرا بیان فرمایا۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں خبردار، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ غرضے کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں تسلی اور دلاسا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو، اس تعلیم کو لے کر کے اگر کوئی ذات کھڑی ہوئی تو ایک عورت ذات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ غرضے کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تاج پوشی فرمائی گئی، یعنی آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا۔ اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ آدیش ہوا، یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو سمجھائیے گا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے پیغمبر آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو سمجھائیے گا، لوگوں کو بتلائیے گا کہ وحدانیت کیا چیز ہے، اللہ کی ذات گرامی کیا چیز ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو نبی بنایا جا چکا ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ رسول اللہ اس تعلیم کے مشن کو لے کر کے آپ کھڑے ہوئے، رسول اللہ لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے کہ لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور مجھے رسول تسلیم کرو۔ پیغمبر آخر الزماں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر کے کوہ صفا پر آپ اکٹھا اور جمع ہوئے، صفا پہاڑی پر آپ اکٹھا اور جمع ہوئے اور لوگوں سے فرمایا، لوگوں تمہاری نظروں میں میرا خیال کیا ہے؟ آپ لوگ مجھے اپنی نظروں میں کیا خیال رکھتے ہو؟ مجھے آپ کیسا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے فرمایا، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، دیانت دار ہیں، آپ کے علاوہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی امین اور دیانت دار نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن لینے کے بعد میں آپ نے فرمایا، صفا پہاڑی پر لوگوں سے فرمایا، لوگوں تم مجھے سچا اور صادق تسلیم کرتے ہو؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، غنیم کا ایک لشکر ہے، دشمن کا ایک لشکر، وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کہ اس بات کو تسلیم کرو گے؟ لوگوں نے فرمایا، بلا کیوں نہیں، آپ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور مجھے رسول تسلیم کر لو، تم لوگ کامیابی کی منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ اتنا کہنا تھا کہ جو اپنے تھے پرائے ہو گئے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا ابو لہب وہ کہتے ہیں، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ، اے محمد تیرا ناس ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اسی وجہ سے ہمیں جمع کیا تھا؟
غردے کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر دل شکنی ہوئی، آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کی تعلیم کو، رسول اللہ کی اس تعلیم کو نعوذ باللہ ٹھکرا دیا، اور رسول اللہ کے بارے میں تبا لک یا محمد، ابو لہب نے اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ نے رسول اللہ کو تسلی دی اور فرمایا، پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت شریفہ سے، اس صورت مبارکہ سے تسلی دی گئی کہ ابو لہب تیرے ہی ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، تو ہی ہلاک ہو جائے۔ غردے کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس تعلیم کو لے کر کے آپ جلوہ افروز ہوئے، لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آزاد مردوں میں ایمان لانے والے شخص کا نام سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ آزاد عورتوں میں سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ بچوں کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور باندیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تمام تر شخصیات وہ ہیں جو اول وہلے کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے چمٹے ہیں۔ ان حضرات نے رسول اللہ کی بات پر تصدیق کہی اور ایمان سے مشرف ہو گئے۔ گزشتہ کلپ کے اندر بھی میں نے آپ حضرات کو یہ بات بتلائی تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 بیٹے آپ کو پیدا ہوئے حضرت خدیجہ کے بطن سے، حضرت قاسم، حضرت طاہر، اور طاہر کا نام حضرت عبداللہ بھی لکھا ہے، اور قاسم ہی کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم کے نام سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشہور ہوئے۔ دونوں بیٹے بچپن ہی کے اندر انتقال فرما گئے تھے۔ ایک بیٹا حضرت ابراہیم، وہ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اولاد کا سلسلہ ہے۔ غردے کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو جانے کے بعد میں رسول اللہ کے حرم میں 11 عورتیں، حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 عورتوں سے اپنا نکاح فرمایا ہے۔ نعوذ باللہ اس طرف ذہن لے جانے کی ضرورت نہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ساری عورتوں سے شادی فرمائی تو کیا نعوذ باللہ حضور کسی دوسرے مزاج کے تھے؟ نہ، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے، حضور کی جوانی ہے، 25 سال کی عمر ہے، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی نکاح رسول اللہ نے فرمائے ہیں تمام تر عورتیں حضرت صدیقہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے علاوہ ہر ایک عورت ایک مرتبہ 2 مرتبہ اس سے پہلے یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہو چکی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 نمبر پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7ویں نمبر پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8ویں نمبر پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9ویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10ویں نمبر پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11ویں نمبر پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان عورتوں سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نکاح فرمائے ہیں۔ غردے کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تمام تر اہل خانہ کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اسی فکر کے اندر کوڑھے جاتے تھے کہ لوگ، اور پیغمبر کی ذات ہوتی ہی یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کس طرح سے بن جائے۔ پیغمبر کو یہ فکر ہوتی ہے، اسی لیے تو رسول اللہ کو فرمایا گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ رب کائنات ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔